बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में। आज हम बिल्कुल इख्तिताम पे इस माह मुबारक की जो घड़ियाँ हैं, रोयत हिलाल कमेटी जो है उसकी मरकज़ी कमेटी का इजलास जो है उसका सिलसिला शुरू होगा और तयन किया जाएगा कि आज चाँद नज़र आता है तो कल ईद होगी और अगर नहीं नज़र आता तो फिर हम 30 रोज़े जो हैं पूरे करेंगे। लेकिन इसके बावजूद रमज़ान मुबारक की घड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल रुखसती पर हैं। हमने पूरे रमज़ान मुबारक में बात की, कुरान पाक ने हमें जो तालीमात दी, क्योंकि ये नज़ूल कुरान का महीना और अल्लाह ताला ने कहा है कोई है, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, सो कोई है जो इसे समझे या इसको पढ़े। और ये एक ऐसा पैगाम और ऐसी दावत है जो हमें जोड़ती है अपने रब के साथ और इस इल्हामी किताब के साथ। लेकिन उसके साथ साथ नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, उनकी शख्सियत है और आपकी शख्सियत का जो सबसे बड़ा मोजज़ा है, एक तो कुरान पाक और उसके साथ साथ वो मुआशरा जो आपने तश्कील दिया जिसे रियासत मदीना कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए जानिसार थे जो उन पर जान लुटाने के लिए तैयार थे। हमें लगता है कि वो शायद उसकी वजह जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में अल्लाह ताला की तरफ से डाली गई कोई ऐसी कशिश थी। यकीनन ये भी बात होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और आसाफ जो है वो हम सब के सामने है कि वो औरत जो कि राह में कांटे बिछाती है, एक दिन जब देखते हैं कि कांटे नहीं है और कूड़ा नहीं फेंका गया है तो परेशान होते हैं कि ये क्या माजरा हो गया कि आज जो रोज़ाना होता था मेरे साथ जुल्म सितम वो नहीं हो रहा। तो पता करते हुए पूछते हुए उस औरत के घर चले जाते हैं और देखते हैं कि वो बीमार पड़ी है, तो अपनी उसी दुश्मन की, उसी बदख्वाह की अयादत करते हैं, खैरखाही करते हैं, उसका पानी जो है वो भर के लेकर आते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। सो इसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिसार थे उनमें हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम नामी जो है हम सब के लिए बहुत मोतबर भी है, बहुत मोहतरम भी है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, पहले मुअज़्ज़िन होने का शर्फ़ और रुतबा भी उन्हें हासिल है। तो उनके इस्लाम के कबूल करने का वाक़या भी बहुत दिल को छू लेने वाला है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं ग़ुलाम थे और ग़ुलाम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद में से एक के थे और बहुत जुल्म सितम जो वहाँ पे रवा होता था ग़ुलामों के साथ वही सिलसिला था। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बुखार में तप रहे थे, लेकिन उनके आका का ये हुक्म था कि ये जौ जो हैं ये हर हाल में पीसे जाएँ। सो उस मुशक्क़त में लगे हुए थे और उस मुशक्क़त के साथ साथ रोते जाते थे अपनी हालत ज़ार के ऊपर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, देखते हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस हाल में और पूछते हैं कि ऐ जवान क्यों रो रहे हो? तो वो कहते हैं कि जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो तो वो रोए नहीं तो और क्या होगा। तो आप कहते हैं कि ये मुशक्क़त छोड़ दो, अगर बीमार हो तो वो कहते हैं कि मेरा काम कौन करेगा, यहाँ बातें करने के लिए सभी हैं लेकिन कोई किसी का मददगार नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, दूध का प्याला गर्म करके ला के देते हैं, चंद खजूरें ला के देते हैं, एक कंबल देते हैं कि ये ओढ़ लो, ये खा लो और जाकर आराम करो और तुम्हारा काम जो है वो मैं कर देता हूँ। और ख़ुद सारी रात बैठकर वो मुशक्क़त करते हैं और सुबह जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं तो देखते हैं कि वो तमाम काम जो कि उनके ज़िम्मे उनके आका ने लगाया था वो किया हुआ था। सो इस किरदार, इस औसाफ, इस इंसानी हमदर्दी के जज्बात के साथ मामूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इसीलिए शम्मा रसूल के रिसालत के परवाने बनकर सहाबा किराम जो है वो जमा थे और इन्हीं परवानों ने फिर वो मुआशरा तश्कील दिया जिसने इंसानियत को ये रुख दिखाया कि किस तरह से आप बिल्कुल तब्दीली ला सकते हैं, इनकलाब बर्पा कर सकते हैं उन लोगों की ज़िंदगियों में जो वहशी हैं, जो बर्बरियत हैं, जो किसी कानून, किसी आइन को नहीं मानते न जानते हैं। वो किस तरह से भाई भाई बन गए, वो किस तरह से मिलजुल कर रहने लगे, किस तरह से उन्होंने फतूहात और तस्खीर किया पूरी दुनिया को और किस तरह से हर जगह जहाँ वो गए वहाँ पे अदल का और इंसाफ का निज़ाम जो है वो राइज किया। सो आज हम बात करेंगे इसी इनकलाब के ऊपर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर हबीबुल्लाह चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और खुश आमदीद। हमारे साथ नात शरीफ की सादत हासिल करेंगे कारी अब्दुल मतीन अब्बासी साहब। शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का और खुश आमदीद। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और कारी सलीम नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सूरह यूसुफ के इब्तदाई चंद आयात तिलावत करने की सादत हासिल करेंगे। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم جزاک اللہ. احسن القصص جسے قرآن پاک نے بیان کیا، آپ نے اس سورہ مبارکہ کی ایک چند آیات جو ہے وہ تلاوت کی ہیں، بہت شکریہ اس کے لیے. اور اب درخواست کریں گے ہم حمد باری تعالیٰ کے لیے اور کچھ دعائیہ کلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہی ہم آپ سے درخواست کریں گے. قاری عبدالمتین عباسی صاحب. مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں
کریمی کا صدقہ عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کرے جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے کرونا میں جو مبتلا ہے الہی مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں میں امن
एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो रहे हैं। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. खुशामदीद हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम बात करेंगे उस इनकलाब के ऊपर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया। जिस तरह से जज़ीरा नुमा अरब में कबाइली जो एक जिसे कहते हैं जाहिलियत का मुआशरा, जहाँ जंगजू हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ हमेशा वहशत और बर्बरियत के साथ बरसरे पैकार रहते हैं, उनमें मुआख़ात का वो सिलसिला पैदा किया कि वो भाई भाई बन गए, मुहाजिर और अंसार, और एक दूसरे के ऊपर जान निसार करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला की हाकमियत का जो तसव्वुर कायम किया गया और उसके तहत जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट जिसे मीसाके मदीना के नाम से जानते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है कि जो आज तक दुनिया के लिए जिसे कहना चाहिए कोई तहरीरी आइन की सूरत में मौजूद नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पूरा निज़ाम मुआशरा ना सिर्फ बल्कि निज़ाम सियासत, निज़ाम हुकूमत जो है उसको गाइडलाइन करता है कि किस तरह से मुसलमान जो हैं वो जो पहले दबे हुए थे, मजलूम थे, अब जब कि वो ताकत में आएंगे या जब वो बढ़तरी की तरफ आएंगे तो वो किस तरह से, पहली बात तो ये कि अपने पैक्ट्स बनाएंगे, अपने मुआहदे बनाएंगे और फिर उन पर अमल दरामद किस तरह से होगा और उसके नतीजे में मुआशरा कैसे तश्कील दिया जाएगा और जो मुआशरा तश्कील दिया जाएगा वो कैसा होगा। सो आज हम ये तमाम चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे जो बड़ी हिस्टोरिकल भी हैं और हम सब के लिए
آج کل کے دور میں گائیڈ لائن بھی ہے اس میں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے مسلسل ایک اسلامی فلاحی ریاست کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ریاست مدینہ کا حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. سو ریاست مدینہ کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور میں خوش آمدید کہوں گی علامہ شفاعت رسول صاحب کو بھی، آپ نے بھی ہمیں اب جوائن کیا ہے. سو میں اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کرنا چاہوں گی کہ ریاست مدینہ بنیادی طور پہ تصور کیا ہے، یہ اسلامی فلاحی ریاست، پہلی اسلامی فلاحی ریاست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پروگرام کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وساطت سے مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا. ریاست مدینہ پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ریاست مدینہ سے مراد کیا ہے. جی. ریاست کا جو لفظ ہے یہ اس خطہ زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں لوگ کسی قانون کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں. اس طرح ریاست بنیادی طور پہ 4 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک وہ خطہ زمین، ایک لوگ، اور تیسرا ہوتا ہے حکومت، جو وہ ادارہ ہے جو اس کے سارے انتظامات کو چلاتا ہے، اور چوتھا ہوتا ہے قانون. تو ریاست مدینہ سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجاز میں جو ریاست قائم فرمائی جس کا مرکز مدینہ تھا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے انہی بنیادوں پر چلتے ہوئے اس ریاست کو بہت زیادہ وسعت دی. جی، ہم یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور مشیر احتساب الداخلہ شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم آپ کو پریس کانفرنس میں لے چلیں گے. شہباز شریف کے کو ECL میں ڈالنے کے لیے، اور اس TT کیس میں آلریڈی ان کے خاندان کے 5 لوگ مفرور ہیں، اور جو 14 کے 14 اس میں ملزم ہیں وہ سب ECL میں ہیں. اور آرٹیکل 25 بھی یہ کہتا ہے کہ جب باقی ملزم جو ہیں وہ ECL پہ ہوں تو کسی ایک ملزم سے خصوصی سلوک نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایک کورٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور شہزاد اکبر صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ کورٹ کا فیصلہ بھی بلیک لسٹ پہ آیا. شہباز شریف بلیک لسٹ پہ نہیں تھے، وہ ایک 27 مئی 2021 کے آرڈر پہ تھے. لیکن 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 از بلیک لسٹ جو کہ پاسپورٹ آفس ڈالتا ہے. نمبر 2 از PNIL جو کہ FIA ڈالتا ہے. نمبر 3 از کہ کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ 3 لوگوں کی کیبنٹ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور کیبنٹ کو ریکمنڈیشن کے لیے بھیجنا ہوتا ہے. سو تینوں اراکین نے نیب کی اس ریکویسٹ کو شہباز شریف کو ECL میں ڈالنے کے لیے درست تصور کیا ہے، اور تینوں نے یونانیمسلی شہباز شریف کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالنے کی کیبنٹ کو سفارش کر دی ہے. سو وہ پروسیس پہ کرے، آج کرے، صبح کرے. سو کیبنٹ کمیٹی ECL کی جو کمیٹی ہے اس نے شہباز شریف کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے. اور اس کی یہ خود گرنٹر ہے. یہ جو بھاگے جا رہے ہیں، ایک دن میں سارے کام مکمل کر رہے ہیں، یہ خود نواز شریف صاحب کے گرنٹر ہیں. اور نہ صرف گرنٹر ہیں، ہمارے پاس کوئی ان کی درخواست نہیں آئی. 15 دن کے اندر اندر، امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، 15 دن کے اندر اندر شہباز شریف ہمیں ریویو کی درخواست دے سکتے ہیں. اور وہ خود آ کے بھی پیش ہونا چاہیں تو ہمارے اس فیصلے کے خلاف، جس کو کہ کیبنٹ کل یا آج شام کسی وقت اس کی اجازت دے سکتی ہے، وہ انٹیریئر منسٹری کو ریویو کی درخواست دے سکتے ہیں 15 دن کے اندر اندر. اور انٹیریئر منسٹری نے 90 دن کے اندر اندر ان کی ریویو کا فیصلہ کرنا ہے. اور اگر وہ خود شہباز شریف بھی اپیئر ہونا چاہیں اس ریویو پٹیشن، ریویو کی درخواست ہمارے پاس، وہ خود بھی اپیئر ہو سکتے ہیں. اور کوئی میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہمیں بتائی گئی، کوئی کچھ نہیں تھا. پہلے کیسز میں میڈیکل گراؤنڈ تھی. سو 2 باتیں، اس کے بعد 3 سوال اور پھر شہزاد اکبر صاحب. نمبر 1،
کہ تینوں اراکین نے اتفاق رائے سے آڈیو لنک پر شہباز شریف کا نام نیب کی درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے ای سی ایل میں ڈالنے کی کیبنٹ کو سفارش کی ہے۔ نمبر 2، ان کو ریویو کا رائٹ ہے۔ شہباز شریف وزارت داخلہ کو 15 دن کے اندر اندر درخواست کر سکتے ہیں، اور وہ خود اپیئر ہونے کی بھی درخواست کریں تو ان کی ہم اپیئر ہونے کی درخواست بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور 90 دن کے اندر اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ 3 کویسچن دین شہزاد اکبر۔ جی اعجاز طارق۔ دیکھیں ٹی ایل پی میں ریویو کی ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی ریویو میں پرسنل پیش ہونے کی بھی اجازت ہے۔ ٹی ایل پی میں جو 16 ایم پی او کے تحت 1677 لوگوں کو ریلیز کر دیا گیا، جن کے اوپر ایف آئی آر ہے، 280 ایف آئی آر ہیں، اس میں جو لوگ ہیں وہ ابھی تک وہ لیگل پروسیس سے گزریں گے، لیکن جو 16 ایم پی او کے تحت ہے اس میں 1074 جو ہے عدالت نے ریلیز کی ہیں، اور باقی جو ہیں جو ریلیز کیے ہیں 1677 10,074 عدالت نے کیے ہیں، 1677 جو ہے ہم نے ریلیز کیے ہیں۔ 25 لوگوں کے کیسز جو ہے ہم نے ویسے ہی ختم کر دیے ہیں، ویسے ہی وہ تھے۔ باقی 280 جو ہے وہ ایف آئی آریں جو ہیں جن کے خلاف کٹی ہیں وہ عدالت کے تھرو جا سکتے ہیں۔ جی شیخ صاحب یہ بتا دیں، کیونکہ میرے دوست نے بھی پریس کانفرنس سے ہٹ کے ایک کویسچن کر لیا، آپ نے ہمیشہ جو ہے انٹرنیشنل ایشوز پر بات کی ہے، اس وقت بیت المقدس اور مسجد اقصی پر اسرائیل نے درنگی کی انتہا کے لیے کیا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں میں دیکھیں ابھی ان لوگوں کے لیے کیونکہ یہ سوال آیا ہے کہ عمران خان عاشق رسول ہے، ناموس رسالت کی بات کرنے والوں، ہم ناموس رسالت پہ قربان ہیں، ہم نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، آپ تو 2017 میں آئے ہیں، اور یہ عاشق رسول تھا عمران خان کے جو ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں 2 دن پھرتے رہے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ کئی وزیر اعظم آئے اور کئی چلے گئے، کئی آئے اور کئی چلے گئے، کہ 27ویں کی رات کو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اور ہمیں بھی، مجھے بھی خاص طور پر گناہ گار انسان کو، 27ویں کی رات کو روزہ رسول کا دروازہ بھی کھلا ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ میں بہت دفعہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ خانہ کعبہ اور روزہ رسول میں جانے کی، لیکن یہ عمران خان ہی تھا، یہ اس کا سعودی عرب سے جو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ بن سلیمان جو ہیں، محمد بن سلیمان، they are just like friends، اور وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم فطرانے کے چاولوں پہ، یار شرم کرو، تمہاری سوچ ہی جو ہے وہ فطرانے والی ہے، تمہاری سوچ نابالغ ہے، فطرانے اور چاولوں والی سوچ ہے۔ عمران خان وہاں پہ دنیا کے اہم فیصلے کرنے گیا تھا، اور عید کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان اور فلسطین کی سارا عالم اسلام مذمت کرتا ہے، عمران خان نے بھی کیا ہے، غزہ کے حملوں کو اور کشمیر پہ ہونے والے ظلم کی ہم پرزور مذمت کر لاس۔ قیدیوں کے حوالے سے ہم نے معاہدہ کیا، کمیٹی نہیں بنائی ہے، منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ 2 معاہدے کیے ہیں۔ 1100 قیدیوں کو ہم سعودی عرب سے پاکستان شفٹ کریں گے جو چھوٹے کیسز میں ہیں۔ ویسے میں نے عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی ہے اور ہم کیبنٹ میں بھی لے کے جائیں گے، اگر 1 ارب روپیہ منسٹری وزارت داخلہ کو مل جائے، سینکڑوں لوگ وہاں سے رہا ہو سکتے ہیں۔ 30 ملزموں کو ہم واپس نہیں لے کے آ رہے جو ڈرگ میں یا سزائے موت میں ہیں۔ اس سے بڑے اہم بات کر رہے ہیں، کل میں نے آئی جی کو فون کیا ہے، آخری ہفتے میں کرائمز تھوڑا بہت عید کا سارے ملک میں ہوتا ہے، میں نے خود کل آئی جی کو مکہ سے بھی فون کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اور عنقریب ہم یہ 2-3 چوکیاں ختم ہونے لگی ہیں، پرائم منسٹر 100 سے زیادہ موٹر بائک کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور 20 گاڑیاں ہوں گی، بہتر سیکیورٹی نظام ہوگا۔ ایف آئی اے کا ان کو کہا تھا شہزاد صاحب۔ جی پہلے تو میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس وجہ سے آپ کو تکلیف دی ای سی ایل کے اوپر، ان کے منسٹر نے آپ کو بڑا تفصیل سے بتا دیا ہے
ٹوٹل نیب کی طرف سے 2 کیسز اور بھی تھے، ان کا نام بھی ریکمینڈ ہوا ہے ریفرنس کے اندر۔ شہباز شریف کے ریفرنس کے اوپر یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے کابینہ کی سب کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کا اس وقت مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے لاہور کی احتساب عدالت میں، نہ صرف ایک کیس میں جو کہ یہ ٹی ٹی والا اور منی لانڈرنگ والا کیس ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے 3-4 اور کیسز بھی ہیں، جس میں رمضان شوگر مل کا کیس ہے، چودھری شوگر مل کیس میں یہ ملزم ہیں، اس کے علاوہ ایف آئی اے کے کیسز میں منی لانڈرنگ میں، تو یہ مختلف کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ اب اگر شہباز شریف کو اس وقت جانے دیا جاتا یا جلے جاتے تو وہ تمام کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جاتے، اور باقی جو اس کے اندر کو ایکیوزڈ ہیں ان کی بھی حق تلافی ہوتی، اور یہ ایک ثوابدید ہے اس ایجنسی کی جو پروسیکیوٹ کر رہی ہے یا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، کہ جب وہ مناسب سمجھے، اس کے پاس مناسب گراؤنڈ ہو، وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے فار پلیسمنٹ آن ای سی ایل۔ تو انہوں نے جو پلیسمنٹ کی ہے اس کو آج کیبنٹ کی سب کمیٹی نے اپروو کر کے کیبنٹ کو بھیج دیا، اس کے اوپر جو اب کیبنٹ کا ڈیسیژن آ جائے گا اس کے بعد سے وہ ای سی ایل کے اوپر چلے جائیں گے۔ ریویو کا پروسیس آپ کو بتا دیا ہے انٹیریئر منسٹر صاحب نے۔ دوسرا جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے حکومت بھی سمجھتی ہے اس ایگزسٹنگ کیسز سے ہٹ کے، جس کا 2 دن پہلے بھی ذکر ہوا، آپ نے رپورٹ بھی کیا، ایک ہماری لیگل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں ایک ماضی کا کیس ہے جو ان ریزالوڈ کیس ہے، جو کیس حل نہیں ہوا، وہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے کافی اس پہ رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید یہ کیس کھل نہیں سکتا۔ دیکھیے 2 چیزیں میں تواتر سے پچھلے 2 دن سے جتنے میڈیا چینلز پہ بھی گیا، صحافیوں سے بات کی، ایک تو بڑا سمپل سا ہے، کوئی بھی کیس چاہے وہ بند ہو چکا ہو، اگر اس میں نیو فاؤنڈ ایویڈنس ہو، یعنی کہ کوئی ایسی شہادت یا چیز سامنے آئے جو پہلے کیس یا ریفرنس کا حصہ نہیں تھا، تو یہ تو اس کیس سے ہٹ کے بھی ایک یہ مصممہ حقیقت ہے، قانون ہے کہ وہ نیا کیس کھل سکتا ہے۔ اس لیے جو اس وقت لوگ سوچ رہے ہیں اور نہیں جی یہ تو بند ہو گیا سی کھلے گا نہیں، تو ان کے لیے تو یہ میں سمپل سی ایک آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں، جنرل پرنسپل آف لا بتا رہا ہوں۔ دوسرا، اس کیس کے اندر اسپیسیفک چیزیں جاننے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون آپ کو پتہ ہے کہ گمراہ کرنے کا نیریٹو بننے میں ماہر ہو چکی ہے پچھلے کچھ سالوں سے۔ اچھا، وہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جیسے حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں ان کی بریت ہو گئی تھی۔ یہ بات درست نہیں ہے، ان کی بریت نہیں ہوئی اس کیس میں۔ بری آپ کیس میں تب ہوتے ہیں کہ ٹرائل چلے، مقدمہ چلے، شہادتیں پیش ہوں، پھر آپ کی بریت ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنیکل کے بنیاد کے اوپر کیس بند ہوا، ٹیکنیکل بنیاد پہ کیس ایسے بند ہوا کہ جس طرح بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اس طرح ماضی میں بھی جب یہ حدیبیہ پیپر ملز جو کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے کیسز کی وہ کہتے ہیں مدر آف آل کیسز ہے، وہ والا کیس ہے یہ۔ جب یہ کیس داخل ہوا تھا 2000 میں تو یہ فوراً اس وقت ڈیل کر کے، آپ سب کو یاد ہوگا، یہ جدے چلے گئے تھے۔ یہ کیس کبھی اس نے ڈڈ ناٹ سی اے ڈے ان کورٹ، اس کے شواہد پیش نہیں ہوئے، کبھی کورٹ میں نہیں چلا۔ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے اس وقت میل ملاپ کر کے یہ کیس بند کر لیا، کیونکہ اس وقت نہ نیب نے پرسو کیا۔ آپ اس میں جو ان کا لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن میں وفاق کا جو اٹارنی جنرل پیش ہو رہا ہے وہ بھی کہتا ہے جی کہ ہم کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے، نیب بھی کہتی ہے ہم کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے۔ کیس کبھی کورٹ میں چارج شیٹ ہوا نہیں، تو پھر کیس نے تو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بند ہی ہو جانا تھا۔ پھر اس چیز کی بھی جہاں پہ اپیل کرنی چاہیے تھے جس ادارے کو، اس نے ود ان ٹائم اپیل نہیں کی، اور بعد میں جب کچھ سالوں بعد اپیل کی تو سپریم کورٹ نے obviously یہی کہنا تھا کہ بھئی ٹائم بار ہو گئی ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ کیس بند ہوا تھا، فیکچولی یہ کیس ختم نہیں ہوا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، ہماری جو لیگل ٹیم ہے، اور اس میں ہم نے کنسلٹ کیا، اٹارنی جنرل کو بھی کنسلٹ کیا، پرائیویٹ کاؤنسلز بھی ہیں، ہمارا یہ سمجھنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر یہ بند ہوا ہوا کیس، اس کے اندر جو شواہد ہیں، کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو چیز ہے کہ جرم ہوا، قاضی فیملی کے نام کے اوپر منی لانڈرنگ ہوئی، اور بہت زیادہ بڑی منی لانڈرنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں شریف کا ایک امپائر کھڑا کیا گیا اس منی لانڈرنگ کے نتیجے میں، جس طرح ابھی حالیہ وقت میں ٹیٹیوں کے وجہ سے ایک نیا امپائر کھڑا کیا، اور دودھ اور ککڑی اور مرغی پتہ نہیں کیا شروع کیا۔ جو 90 کی دہائی میں شریف امپائر نے ترقی کی، 2 دہائیوں میں شریف امپائر نے ترقی کی،
ایک تھا 90 کی دہائی جس کے پیچھے قاضی فیملی کی دہائی ہے، ان بیچاروں کو لوٹ لیا، ان کو پتہ نہیں تھا. اور ایک یہ سن 2000 کے بعد کی ترقی ہے شریف خاندان کی، جس میں دودھ کی نہریں بند بہا دی انہوں نے، اور ساتھ یہ مرغی کا کام کیا، فیڈ کا کام کیا. اس کے پیچھے بھی وہ بیچارہ منظور پاپڑ والا اور محبوب ہاکر یہ لوگ تھے، دونوں کا وہ ہے. تو جب یہ مقدموں کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ ان مقدموں کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو شواہد جو ان خاندان کے سمدی ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے 164 کا سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے. آپ اس کو ریٹریکٹ نہیں کر سکتے جی کہ مجھے آپ نے دھونس دھاندلی سے کرایا تھا. وہ آپ ایک جوڈیشل آفیسر کے سامنے دیتے ہیں، وہ آپ نے نیب یا احتساب بیورو کے سامنے تو نہیں دیا تھا. تو یہ تمام حقائق جو ہیں، شواہد اپنی جگہ موجود ہیں. ایک کیس جو فائل ہوا تھا وہ کلوز ہو گیا، لیکن وہ جو شواہد، وہ جو جرم سرزد ہوا وہ اپنی جگہ موجود ہے. وہ بھی چونکہ کھلنے جا رہا ہے، حکومت نے فیصلہ کیا ہے، تو اس لیے ان کے بھی نکلنے کی کوششیں تیز ہوتی جا رہی ہیں. تو آنے والے دنوں میں اس چیز کو بھی پرسو کیا جائے گا. لاسٹ سینٹنس جو میں کہنا چاہتا ہوں، تھینک یو فار ایوری باڈی، کہ یہ بھاگی جو شہزاد اکبر نے کہا ہے، یہ بھاگی سحری کے وقت جو ہے وہ حدیبیہ کے کیس کے کھلنے کی وجہ سے رہے تھے. یہ بھاگنے کی بنیادی وجہ ان کی یہ تھی کہ یہ حدیبیہ کیس سے خوف زدہ تھے، اور آج جو ہے کیبنٹ کمیٹی نے ان کا نام نیب کی درخواست میں ECL میں ڈالنے کے لیے کیبنٹ کو بھیج دیا ہے، اور یہ 15 دن کے اندر اندر شہباز شریف ریویو کی درخواست وزارت داخلہ کو دے سکتے ہیں. اگر یہ خود بھی پیش ہونا چاہیں گے، اگر ریویو میں پیش ہونا چاہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تھینک یو. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور مشیر احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون گمراہ کن پروپیگنڈے میں ماہر ہے. ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے خلاف رمضان شوگر مل سمیت متعدد مقدمات زیر سماعت ہیں، اور اس دوران انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جی اب ہم اپنی گفتگو کنٹینیو کریں گے. ہم بات کر رہے تھے ریاست مدینہ کے حوالے سے، اور میرے مہمان جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی شفاعت رسول صاحب، علامہ صاحب. جیسے ہم نے ذکر کیا مدینہ کی فلاحی ریاست، آپ کے خیال میں کیا خوبصورتی تھی اس کی، کیا طاقت تھی اس کی کہ وہ مہاجرین جو کہ ستائے ہوئے تھے، مکہ سے نکلے محدود تعداد میں تھے، اور مدینہ میں آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تعلیمات کو جو کہ انسانیت کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہیں اور اسلام کا پیغام بھی ہیں، ان کو عملی سانچے میں ڈھالا، اور پھر وہ اتنا پراسپرس ہوا کہ وہ وہاں سے مدینہ سے نکل کر اسلام کا پیغام جو ہے پوری دنیا تک پہنچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاست مدینہ کی سب سے بڑی خوبی میثاق مدینہ ہے. بے شک. ریاست اس وقت صحیح ریاست بنتی ہے جب اس کا آئین عدل اجتماعی پر قائم ہو. ریاست اس وقت صحیح ریاست کا رخ اختیار کرتی ہے کہ جب اس کا آئین انسانی ہمدردی اور انسانی نفع پر قائم ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو مضبوط بنیادوں پر قائم فرمایا. جی. اس کے بارے میں آپ نے بھی کہا کہ وہ پھیلتی پھیلتی پوری دنیا میں پھیل گئی، بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں خلافت مدینہ بلوچستان کی سرحدوں کو چھو رہی تھی. جی. ادھر کونیا تک پہنچ چکی تھی، ادھر فرانس کے قریب قریب اسلامی ریاست پھیل چکی تھی، افریقہ میں اسلامی ریاست مدینہ پہنچ چکی تھی. وہ اس لیے کہ جب آپ بنیاد کسی چیز کی مضبوط رکھتے ہیں تو پھر اس پر جتنی منزلیں چاہیں آپ استوار کر سکتے ہیں. اس بنیاد کی مضبوطی کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے. اور وہ بنیاد میثاق مدینہ جی. جو آئین تھا ریاست مدینہ کا، جی. اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ اس کے فریق دیکھیں. جی. جی. جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میثاق مدینہ کی روح کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ایک فریق تھے، یہود اس میثاق مدینہ کے دوسرے فریق تھے، اور قبائل مدینہ اور اس کے ارد گرد جو مشرکین کے قبائل تھے وہ تیسرے فریق تھے. ان تینوں فریقوں نے مل کر ایک آئین تشکیل دیا، ایک میثاق مدینہ وجود میں آیا، جس کی اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس میثاق میں یہود بھی ہوں اور جس میثاق میں مسلمان بھی ہوں اور جس میثاق میں قبائل عرب بھی ہوں، وہ جو میثاق
ہے وہ ہے مدینہ کی ریاست کی بنیاد۔ جی اب اس میں آج کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اہم نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں یہ شک شامل فرمائی تھی کہ یہاں پر ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی، رسم و رواج کی، دعوت و تبلیغ کی مکمل آزادی ہوگی۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں جب مذہبی تعصب پروان چڑھتا ہے اور جو لوگ اس پاکستان کی ریاست میں مذہبی تعصب کو پروان چڑھانے میں مصروف ہیں، جب وہ اس قسم کی شکیں دیکھتے ہیں میثاق مدینہ میں، تو میں نے بے شمار ایسے لوگوں کو بھی سنا کہ جنہوں نے سرے سے ہی میثاق مدینہ کا انکار کر دیا۔ جی میں اس بات کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے ریفارمر تھے، بے شک دنیا کے سب سے بڑے انسانی ہمدردی کے علمبردار تھے۔ جی رب العالمین نے جو آپ کی صفت خاص بیان فرمائی وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، پورے عالمین کے لیے، پوری دنیا نہیں، عالمین، جی جی، عالم بالا، عالم پست، عالم ملائکہ، عالم انس، عالم جن، یعنی جتنے عالم آپ تصور کر سکتے ہیں سب کے لیے حضور رحمت ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ بے شک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ خلق عظیم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ خلق عظیم یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہے اور مخلوق کو عطا اور خدمت کے ساتھ آپ مصروف رکھیں۔ اب یہ میثاق مدینہ میں جب ہر مذہب کو اجازت ہے کہ وہ اپنے آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں مدینہ کی ریاست میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اس کے حکمران تو ہم ہیں اور ہم جیسے لوگ ہیں، لیکن ریاست مدینہ کے حکمران جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کا وین اللہ تعالیٰ نے وحی سے دھویا ہوا تھا، وحی میں پرویا ہوا تھا۔ اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر ایک معاہدہ کیا، اس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور وہ 622 میں تحریری معاہدہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد 1225 میں جا کے ایک معاہدہ انگلستان میں تحریری ہوا تھا انسانی ہمدردی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں انسانیت کو وہ پیغام دیا آزادی کا، اور یہ ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں آپ کسی پر جبر نہیں کر سکتے، دین کے معاملے میں کسی پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، عمر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں غلام بنائے۔ ٹھیک، یہ کتنے خوبصورت رہنما اصول ہیں جن کے بارے میں جاننا چاہوں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سیاسی حیثیت ہے اسلام کی، اس کو تسلیم کروایا تھا متحارب گروپوں سے، یعنی مشرکین مکہ جو کہ آپ کی جان لینے کے در پہ تھے، جن کی وجہ سے ہجرت اختیار کرنی پڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سارے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی جو کہ ہمہ وقت سازشوں میں مصروف رہتے تھے، لیکن ایک پیس ٹائم جو ہے وہ آپ نے کریٹ کیا، جس میں آپ نے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ لے ڈاؤن کیے اور ان کو نہ صرف پرچار کیا بلکہ ان کو عملی طور پہ ان کو قانون کے سانچے میں ڈالا۔ آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے؟ اور آج اگر جیسے بات کریں شفاعت صاحب لا اکراہ فی الدین، کہ ہمارے تو پہلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے جوڑا تھا انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک اپنے مذہب، اپنے نظریے، اپنی سوچ میں آزاد ہے۔ دراصل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انقلاب کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی ان میں اتنی کشش تھی اور اتنی ان میں جان تھی کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے گئے۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت پیش کی اس میں انسانیت کی بقا تھی، اس میں انسان کا احترام تھا، اس میں غریب غربہ پروری تھی، اور اس میں ظلم کا خاتمہ تھا۔ اور دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا پہلا خطبہ دیا تو اس میں آپ نے فرمایا، ایک بات یہ بھی فرمائی کہ تم میں سے جو بندہ کمزور ہے
وہ میرے لیے اس وقت تک طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تم میں سے جو طاقتور ہے میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسروں کا حق نہ چھین لوں۔ تو جب انسان کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے امن ملا، سکون ملا، اطمینان ملا، تو پھر سرکار کی دعوت پھیلتی گئی۔ عدل کا جو کانسیپٹ تھا، وحدت انسانی کا جو تصور تھا کہ ہر یہ انسان جو بنیادیں ہے ہیں، برابر ہے۔ یہ بنیادیں ہیں۔ اس وقت پوری دنیا ایک ذات پات کی تقسیم میں تھی۔ جی، عرب قبیلے میں کی، یہ آقا نسب غلام، کی، کہیں اردو امیلو مشکینو، جی کہیں یہ ہمارے برصغیر میں برہمن وغیرہ کی ایک تقسیم تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ تمام انسان بنی آدم جو ہیں وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ جی یہ جو وحدت نسل انسانی تھی نا، اس سے انسان کا وقار جو ہے وہ بلند ہوا، جی اور یہ چیز پھر لوگوں کے دلوں کو فتح کرتی گئی۔ اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کا رنگ جو ہے وہ حبشی ہیں، لیکن سرکار نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ انہیں فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ جو وحدت نسل انسانی اور عدل و انصاف کہ غریب کو اس کا حق دیا جائے، کسی کا حق کوئی نہ مارے، یہ وہ چیزیں تھیں جس سے اسلام کی دعوت پھیلی اور پھیلتی چلی گئی۔ بالکل سے شفا صاحب، جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے تو ہمیں کچھ جو ڈاکیومنٹ ملتے ہیں جس میں ارتھ شاستر بھی ہے، ارسطو کی تحریریں بھی ہیں، لیکن یہ مشوروں پہ مبنی تصانیف ہیں۔ تحریری ڈاکیومنٹ جو ہے وہ میثاق مدینہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زمانے میں ڈاکیومنٹ فرما رہے ہیں۔ اسٹیٹسمین شپ، ایک تو یہ کہ وہ مہاجرین جو کم تعداد میں ہیں، پھر مال و دولت کی اتنی بہتات نہیں ہے، ان کی آباد کاری کے لیے ان کی معاشی بحالی کا ایک پورا پروگرام ہے، پھر اسلام کے پھیلاؤ کے لیے وہ جو پیس ٹائم کریٹ کیا ہے کہ متحارب جتنے جماعتیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، ان کے ساتھ ایک معاہدہ امن کیا ہے، اور پھر اس معاہدہ امن میں کس طرح سے اپنے بھی اور ان کے مفادات کو سیف گارڈ کیا۔ یہ جو ویژن اور اسٹیٹسمین شپ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیے انقلاب کے طور پر، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں، اور آج کل کے دور میں کتنی ضرورت ہے ہمیں اس ویژن اور وزڈم کی کہ صلح حدیبیہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام جو ہیں وہ تیار ہیں لڑنے پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور رسول پاک اور مشیت یزدی جو ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ اس صلح میں فائدہ، اس کو فتح مبین قرار دیا۔ دیکھیں، دنیا میں جو تحریری طور پر جو آزادی کا چارٹر آیا وہ 1215 میں انگلستان میں آیا تھا، جس کا نام میگنا کارٹا تھا، عظیم چارٹر جس کو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو ذرا بنظر غور پڑھیں تو اس میں عام انسان کی آزادی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو اختیارات کی جنگ تھی بادشاہوں میں اور امراء میں، مالداروں میں، وہ ایک دوسرے سے زیادہ اختیارات لینے کی اس میں تھے۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی صلح حدیبیہ کو۔ اسلام تو جنگ کا مذہب ہی نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنی ہوتی تو 13 سال مکہ میں کرتے، جبکہ آپ کے ساتھی انگاروں پر لٹائے جا رہے تھے، ان پر تشدد ہو رہا تھا، اور اسلام کی سب سے پہلے مظلومہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں انہوں نے الٹا لٹکا کے ان کو شہید کر دیا تھا، ان کے شوہر تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ تو اسلام نے حرب کا مذہب ہی نہیں ہے، اسلام جنگ کا مذہب ہی نہیں ہے، اسلام لڑائی کا مذہب ہی نہیں ہے۔ اور اسلام تو یہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور قرآن میں نے سینکڑوں نہیں، سینکڑوں سے بھی زیادہ مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے کہ تم اپنے موقف پر دلیل لاؤ، ہم اپنے موقع پر دلیل لاتے ہیں۔ اسلام تو وہ جو ہے کہ مطلب میرے لیے میرا مذہب ہے، آپ کے لیے آپ کا وہ تو ایک آزادی کا راستہ تھا نا۔ قرآن میں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم دلیل لے آؤ، اگر میں سچا ہوں تو میں دلیل لاتا ہوں۔ دلیل کے ساتھ بات کرو۔ اور قرآن کی اس سے بڑی کیا بڑی بات ہوگی کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں مارتے ہو مسلمانوں کو، کیوں ان پر تشدد کرتے ہو؟ اگر تم قرآن جیسی ایک کتاب بنا کر لے آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ، پہلے پورے قرآن کی بات ہوئی نا، اس کا جواب نہیں دے سکے، پھر 10 صورتوں کی بات ہوئی، اس کا جواب نہیں دے سکے، پھر ایک صورت کی بات ہوئی، اس کا جواب نہیں دے سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر تم قرآن جیسی کتاب بنا کے لے آؤ، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حبیب سے کہوں گا کہ وہ اپنی ساری دعوت و تبلیغ کو سمیٹ لے گا۔ اور کافروں کے لیے لڑنا آسان تھا، 70 کافر مرتے رہے بدر میں اور 70 گرفتار ہوئے، لیکن ان کے لیے یہ آسان تھا، قرآن جیسی کتاب بنانا
مشکل تھا، کیونکہ قرآن کی ہر بات توحید کے دعوے سے لے کے جنت و جہنم تک کے سارے اس پر رب العالمین نے دلائل سے بات کی ہے۔ اب صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کی، حالانکہ آپ کے پاس طاقت تھی لڑنے کی۔ چلو مکہ میں تو ہمارے ہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس وقت تو طاقت نہیں تھی، مستشرقین بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں طاقت نہیں تھی مسلمانوں کی، وہاں سٹریٹجی کچھ اور تھی۔ جو ہی یہ طاقت پکڑتے گئے ان کی سٹریٹجی اور ان کا روپ، ان کے انداز بدلتے گئے۔ بھئی صلح حدیبیہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقت تھی، اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی جنگوں میں ان کو شکست دے چکے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ اب آپ دیکھیے بدر کی لڑائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، میرے آقا نے فرمایا کہ تم مدینہ میں رہنے والے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ اس میں یہ نہیں بات کہ کوئی قرآن پڑھانا تھا یا کوئی تفسیر پڑھانی تھی یا کوئی فقہ پڑھانی تھی یا کوئی حدیث پڑھانی تھی، وہ پڑھانے والے تو وہ کافر تھے، ان کو کیا پتہ قرآن حدیث اور فقہ۔ اور حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مدینہ میں رہنے والے جو مسلمان بچے ہیں ان کو پڑھائیں، کیونکہ دین اسلام پوری انسانیت کے لیے دین ہے۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو اپنے فکری وسعت کی بنیاد پر، اسلام اگر پھیلا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صحابہ کرام کا صبر برداشت اور ایثار کی بنیاد پر۔ اس سے بڑا دین کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت گئی کہ اس شخص نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ میرے آقا نے اس کو بلا لیا اور بلا کر پوچھا تم نے کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے کہا حضور وہ اس کو میں نے لٹایا اور میں نے خنجر نکالا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا یہ تو ڈر سے پڑھ رہا ہے۔ تو میرے آقا کا یہ جملہ تاریخ انسانیت کے ماتھے پر ایک جھومر کی طرح چمک رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حل شککت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا تو نے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا جب اس نے پڑھ لیا تو اس کو چھوڑ دینا تھا۔ اور پھر چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا کہ تم اس کے کلمے کا کیا جواب دو گے قیامت کے دن۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو وہ دیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی۔ آپ اس سے بڑھ کے دیکھیے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا اور حالت جنگ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، حضور اس کو قتل کرنے والے سے اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کا مذہب ہے؟ جناب لیکن اگر ہم اپنے ملک میں ہی غور کر لیں، وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے ریاست مدینہ کی، وہ بات کرتے ہیں پاکستان کو ریاست مدینہ کے نقش قدم پہ ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا یہ ویژن کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو تشدد پرستی ہے، انتہا پسندی ہے، وہ بھی تو ان تمام نظریات کے برعکس ہے جس کی آپ بات کریں۔ ہم دنیا کو کیا کہیں، ہمیں اپنے گھر میں ہی یہ تمام معاملات جو ہیں وہ نہیں ملتے اس طرح سے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک بریک کے لیے رکوں گی، اس کے بعد ہم اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ This program is brought to you by Latif Banaspati and Cooking Oil. کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الله 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 الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
This program was brought to you by Latif Banaspati and Cooking Oil. क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। खुशामदीद, हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं रियासत मदीना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमली नमूना कि जो तमाम तालीमात अल्लाह ताला की तरफ से एक किताब की शक्ल में नाजिल की गई, उनको उनका सिर्फ प्रचार नहीं किया गया, बल्कि उन तमाम अहकामात को, वो निज़ाम मईशत हो, मुआशरत हो, सियासत हो, हुकूमत हो, रियासत हो, लोगों की फलाह बहबूद के मंसूबे हों या अस्करियत हो, जहाँ पर कि आपने मुकाबला करना है दुश्मन ताकतों का, उन तमाम उसूलों को लागू किया गया और लागू करके दुनिया को ये दिखा दिया गया कि जो अल्लाह का पैगाम है वो सिर्फ एक बुकिश नॉलेज नहीं है, बल्कि इट्स डूएबल, इट इज़ प्रैक्टिकल। और ये है वो मिसाली मुआशरा जो कि आइंदा रहती दुनिया तक इंसानों के लिए एक मिसाल के तौर पे कायम रहेगा। हम बात कर रहे थे, जैसे शफात साहब बात कर रहे थे कि ला इकराह फिद्दीन से हम शुरू हुए, एहतराम आदमियत का दर्स हमें रसूल पाक ने दिया, वहदत इंसानियत का पैगाम हमें इस्लाम से मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिला, और फिर सुलह हुदैबिया के जो आपने टाइमली डिसीजन, मौके की नज़ाकत, हालात की ज़रूरत, मसलहत वक्त और उसके साथ साथ मशीयत यज़दी, ये तमाम चीज़ों को जिस तरह से आप लेकर चलें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारी जो इंतहा पसंदी हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी को एक लम्हे के लिए अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, भले उसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट हो, हमारा मुफाद हो कोई। यहाँ तक इस्लाम की जंगी पॉलिसी का ताल्लुक़ है तो इस्लाम अपने मजाज के एतबार से जंगी मज़हब नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततमन्नो लिक़ा अल-उदुव, कि कभी भी दुश्मन से जंग करने की तमन्ना ना करो। वस्अलुल्लाह अल-आफ़िया, अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगा करो जी। फिर आपने फरमाया फ़ाइज़ा लक़ीतुम फ़स्बुतू, अगर तुम्हें कभी जंग करनी पड़ जाए तो फिर डट जाओ। इन्नल जन्नत तहत ज़िलाल सुयूफ़, अल्लाह ताला ने जन्नत तलवारों के साए तले रखी है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम अपने मजाज के एतबार से जंगी सोच नहीं रखता, जंग की तलकीन नहीं करता, लेकिन अगर इसके बगैर चारा कार ना हो तो फिर इस्लाम कहता है डट जाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में आप देखें, एक वो मौका है कि जो ग़ज़वा बदर का मौका है, यहाँ पर यानी बिल्कुल इफरादी क़ुव्वत भी कम है और जंगी साजो सामान भी नहीं है, लेकिन वहाँ आपने समझा कि अगर हम ये मुकाबला ना करें तो वो जो कुफर की कमर नहीं टूटेगी। अब वहाँ डट गए और अल्लाह ने मदद के लिए फ़रिश्ते भेज दिए। लेकिन सुलह हुदैबिया में 1400 लोग थे साथ, आपने अपनी हिकमत से ये समझा कि यहाँ जंग ना करना बेहतर है, वहाँ आपने जंग नहीं की। तो इसका मतलब ये हो गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो इनकलाब है उसमें हिकमत का बहुत बड़ा दखल है कि यहाँ एक ताकत का मुजाहरा करने में हिकमत हो, वहाँ मुजाहरा करना चाहिए, यहाँ मुजाहरा ना करने में हिकमत हो, वहाँ मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अब आप देखें कि 6 हिजरी में उन्होंने आपको मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं होने दिया जी। इसके बाद आपने सुलह कर ली, नतीजा क्या निकला कि मुशरिकीन का मुसलमानों के साथ मेल जोल शुरू हो गया। अब इस्लाम की ताकत ने, कशिश ने उन्हें खींचा अपनी तरफ। अब 2 साल के बाद जब वो फतेह मक्का के लिए सरकार आते हैं जी, तो जो 2 साल पहले मक्के में दाखिल नहीं होने देते थे, वो इतने बेबस हो गया कि उनमें मुकाबला करने की सकत नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार का इनकलाब एक बहुत बड़ी हिकमत पर मबनी है। बिल्कुल। यहाँ तक हमारा ये मामला है कि हम में तशद्दुद है या हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते, तो दरअसल ये इस्लामी तालीमात से और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूरी का नतीजा है। ठीक। इस्लाम हमें ये कहता है
کہ دوسروں کے جذبات کا احترام کرو. یعنی قرآن مجید میں کہا گیا کہ مشرکین کے بتوں کو بھی اس طرح ان کا ذکر نہ کرو کہ ان کے جذبات بڑھکیں. تو اگر ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو اپنائیں کہ لوگوں کے جذبات کا احترام کریں اور حسن ظن سے کام لیں. میں یہ سمجھوں کہ یہ اس بندے کی رائے غلط ہے تو میں یہ سمجھوں کہ اپنے خیال میں یہ صحیح کر رہا ہے. جی اس کی بھی ایک دلیل ہے سرکار کی سیرت میں کہ جب غزوہ احد کا موقع تھا، آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے. آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے بندے کو اگر معذور جان لیا جائے تب ہی نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کی تعلیمات کو اپنائیں، اس سے یہ شدت ختم ہوگی اور ایک محبت کا اور مروت کی فضا پیدا ہوگی. بالکل صحیح. ہم میثاق مدینہ پہ دوبارہ آتے ہیں. معاہدوں کی پاسداری کا جب ہوا کہ آپ نے معاہدے کیے ہیں، بدترین دشمنوں کے ساتھ کیے ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور واپس کر دیتے ہیں اور پھر وہ شہید کر دیے جاتے ہیں. یعنی معاہدوں کی پاسداری جو ہے وہ مکمل کی ہے. اس کے بعد پھر فتح مکہ کی نوبت بھی اسی لیے آئی کہ انہوں نے اپنے معاہدے توڑے. بنو نزیر پہ جو واقعہ ہوا اور پھر اس کے بعد بنو قریظہ پہ اس میں جو بدعہدی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ باقاعدہ تیاری کی انہوں نے کہ پتھر خدا نہ خواستہ اوپر سے بھاری گرا دیا جائے. اللہ پاک نے آپ کو آگاہ کیا، جس کے بعد بنو نزیر کے خلاف کارروائی کی گئی اور انہیں کہا گیا دربدر کیا گیا ان کی زمین سے اور خیبر میں جا کے وہ مقیم ہوئے. سو یہ جو ایک پاسداری ہے آپ کی طرف سے اور اپنے معاہدوں پہ پورا اترنا ہے، بھلے اس کی وقتی طور پہ نقصان بھی ہو رہا ہے، بھلے اس میں وقتی طور پہ ہزیمت یا کوئی دل شکستگی بھی ہو رہی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں جیسے ہوئی. یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ریاست بنائی ہے اس میں یہ جو اصول کار فرما رہا ہے کہ وقتی طور پہ نقصان کو نہیں دیکھنا، لانگ ٹرم پرسپیکٹیو جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ اگر یہاں کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ. جو اپنے عہد اور زبان کی پاسداری نہیں کرتا اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اور پھر وہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کافر کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ یہاں ٹھہریے میں ابھی آیا. تو وہ 3 دن کے بعد پھر واپس آیا اور اسے دیکھا حضور تو وہیں تشریف فرمائے. تو کہنے لگا میں تو بھول گیا تھا. فرمایا تم بھول گئے تھے نا مجھے کھڑا کر کے، مجھے تو یاد تھا کہ میں نے ہاں کر دی تھی، تو میں کس طرح اس عہد کی خلاف ورزی کرتا. امت مسلمہ کی زبوں حالی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں زبان کی پاسداری کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اب آئیے، اب آپ نے اتنی بڑی بات شروع کی اس پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست مدینہ بنائی اس کی بنیاد ہم نے میثاق مدینہ کو قرار دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو دیکھیے کہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت کہ کافر اور مستشرقین بھی لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا کی 100 بڑی ہستیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ سب سے بڑی ہستی ہیں. حالانکہ وہ کرسچن ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تیسرے نمبر پر لاتا ہے. حضور کی عظمت کو اپنے غینوں نے بھی تسلیم کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قیادت آنا تو بڑی مشکل سی بات ہے کیونکہ وہ تو خاص ایک قیادت تھی جو اللہ نے عطا فرمائی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ اصول تو ہمارے سامنے ہیں نا، ہم ان اصولوں کو تو فالو کر سکتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی جو پھیلتی چلی گئی اس کی وجہ آپ کے رفقا بھی تھے جس کے بارے میں قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا مجھے دیکھو لا مکانوں میں یا زمین پر اپنے ساتھیوں پر نظر رکھو، بس یہ تجھے کافی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں ایک ایسی جماعت تیار کر دی تھی. اور اسی قرآن میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو آزاد کر کے آپ لے گئے اور قرآن نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم اس میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہیں اللہ ریاست کے طور پر دینا چاہتا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے. کیوں؟
कि उनकी तरबियत करने का मौका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मिला था। इधर आज़ादी हुई और इधर इतने बड़े इनाम की बातें शुरू हो गई। उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने कहा फ़ज़हब अंता व रब्बुका का फ़क़ातिला, आप जाएँ और अपने रब को साथ ले जाएँ और जाके लड़ो। इन्ना हाहुना काइदून, हम यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं। जब वो निकलेंगे एक दरवाजे से तो हम दूसरे दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर रब का लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी है और रब का लफ्ज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए भी है, क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम आपके बड़े भाई थे, उन्होंने आपको पाला था। तो रब का माना पालने के माने में भी आता है, जिससे रब्बुल आलमीन ने कुरान में माँ बाप को पालने का कहा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 13 साल एक ऐसी जमात को तैयार करने का मौका मिल गया जिसमें आपने सब्र पैदा किया, जिसमें ईसार पैदा किया, जिसमें फर्मा बरदारी पैदा की, जिसमें इताअत पैदा की। उधर अल्लाह और मूसा कह रहे हैं कि उठो चलो, वो नहीं चलते, और इधर सहाबा हजूर के लब मुबारक को देखा करते थे। अभी हजूर की बात मुकम्मल नहीं होती थी तो सहाबा की ज़ुबान पर होता था समिअना व अताना, हजूर हमने सुना और सुनने के बाद मान हम आपकी इताअत के लिए तैयार हैं। और सुनते ही हजूर की उस हुक्म पर अमल करने के लिए वो जब चल पड़ते थे तो क्या उनके लफ्ज़ों पर ज़बानों पर होता था? कहते थे फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हम आप पर कुर्बान हो। ये तो हजूर आपने जो हुक्म दिया है ये तो इतना बड़ा हुक्म नहीं है। बदर के मौके पर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ देख रहे थे तो बार बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते, तो अंसार खड़े हो गए, मुहाजिरीन खड़े होकर बात करते, अंसार नहीं बोलते थे। जब तीसरी बार हजूर बोले तो फिर हजरत सहाबा अंसार में से खड़े हो गए। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह आपका इशारा हमारी तरफ है कि हम बोले? तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह अगर आप हमें हुक्म दें तो हम मैदान बदर मैदान जंग में जाने से पहले अपनी गर्दनें काट के आपके सामने रख दें। बेशक, हालांकि वो मुआहदे के तहत पाबंद नहीं थे कि शहर से बाहर जाके लड़े। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक मदीना तो रियासत मदीना की बुनियाद है, लेकिन एक कायद की बड़ी हैसियत होती है, फिर एक जमात की बड़ी हैसियत होती है। आज सहाबा जैसी ना कोई जमात हो सकती है, ना मुस्तफ़ा जैसी कोई क़यादत हो सकती है, मगर हमारे सामने उनके औसाफ, उनके कमालात वो हमारे सामने हैं। मैं मिसाक मदीना के हवाले से 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मिसाक मदीना में आज़ादी थी। जब तक आप इस आज़ाद पैदा होने वाले इंसान को आज़ादी नहीं देंगे, आप किसी खित्ते में, खित्ता तो बड़ी बात है, मुल्क तो बड़ी बात है, रियासत तो बड़ी बात है, एक घर को आप इकट्ठा नहीं रख सकते। एक घर को इकट्ठा रखने के लिए आपको अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बराबर की बुनियाद पर आपको आज़ादी, तालीम और इन सारी चीज़ों को इंसाफ देना होगा। और दूसरी बात जो उस मिसाक मदीना में थी वो थी अदल इज्तिमाई, कि माशरे में इज्तिमा हो, अदल हो, जिस रब्बुल आलमीन ने फरमाया रंग, नस्ल, मजहब उससे बालातर होगा। क्योंकि रब्बुल आलमीन ने कुरान का जब इफ्तिताह किया, आगाज़ की ओपनिंग की, तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह हूँ, आलमीन का रब हूँ, नॉट रब्बुल मुस्लिमीन, नॉट रब्बुल मोमिनीन, नॉट रब्बुल नसारा वल यहूद वल हनूद, नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह कहता है कि अल खल्क़ु अयाली, कि सारी ये मखलूक मेरे लिए ऐसी है जिस तरह मेरा कुंबा होता है। तो ये अदल इज्तिमाई है कि जो हुक्मरान हो और जो निज़ाम आप दे रहे हैं उसमें कोई ऐसे उसूल ना हो कि आपके रियासत में रहने वाला महसूस करे कि मेरे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। और तीसरा नुक्ता इस मिसाक मदीना का वो ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक हसना की तलकीन की। अखलाक हसना, आप दुनिया के ममालिक देख लें जो इस वक्त तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ उनके पास इल्म है, जहाँ उनके पास साइंस है, जहाँ उनके पास टेक्नोलॉजी है, वहाँ उनकी अखलाकियात भी बहुत बुलंद हैं। मुझे बेशुमार दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो अगर मैंने भूल कर किसी से रास्ता पूछा तो उसने रास्ता मुझे बड़े सख्त लहजे में नहीं बताया, उसने बड़े प्यार से मुझसे बात की, मेरा सामान उठाया, फ़ोन किया, जहाँ मैंने जाना था वहाँ मुझे छोड़ के आए। मैंने 12 दफ़ा रास्ते में कहा कि मैं चला जाऊँगा, बस मैंने ऐसे पूछना था थोड़ा सा, आपने मुझे गाइड कर दिया। नहीं, आप हमारे मुल्क में हमारे मेहमान हैं, इस मुल्क का हर शख्स इस मुल्क का सफ़ीर और एम्बेसडर है, लिहाजा हमें अपने अखलाकियात को बेहतर करनी होगी। और ये मिसाक मदीना है। और ये जब ये 3 चीज़ें आप पैदा कर लेंगे मिसाक मदीना की रोशनी में, तो मुल्क खुद फलाही रियासत बनने की तरफ पेशकदमी शुरू कर देता है। बिल्कुल सही, हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जैसे हम बातचीत कर रहे हैं रियासत मदीना की, और उसमें उसका जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है रियासत मदीना को, वो फलाही मुआशरा, जहाँ पर कमज़ोर, बेबस, नादार और मस्कीन जो लोग हैं
उनकी मदद की जाए, उनकी दादरसी की जाए, और जैसे ताकतवर, अमीर और जो लोगों का जुल्म करने वाले लोग हैं उनका एहतसाब किया जाए, उनको अकाउंटेबल किया जाए। सो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विज़न जो है वो भी इसी तरह से है, और पनाह गाहें तामीर की गई हैं जहाँ पर लोगों को लंगर भी दिया जाता है, जहाँ पर लोगों को महफूज छत जो है वो भी फराहम की जाती है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं पेशावर से अनवारुल्लाह खान। जी अनवार, बताइएगा पेशावर में कौन सी पनाहगाह पे मौजूद है और वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर में पचगीर रोड पे कायम जो सरकारी मेहमान खाना है उसमें। सरकारी मेहमान खाने में रमज़ान कैसा गुज़रा और रमज़ान के दिन कैसे गुज़रे, यहाँ पर कितने लोगों ने स्टे किया, कितने मुसाफिर यहाँ पर आए और वो यहाँ पर उन्होंने क़याम किया, उनके लिए क्या इंतज़ामात किए गए थे स्पेशली सहरी और इफ्तारी के लिए, तो उस हवाले से हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ का जो इंचार्ज है मुशर्रफ साहब, उनसे पूछेंगे कि डेली के हिसाब से यहाँ पर कितने मेहमान आते रहे और उनको किस तरह का सहरी दिया गया, उनके लिए इफ्तारी का क्या इंतज़ाम किया गया था, और इसके अलावा अभी जो ईद आ रहा है तो ईद में इन लोगों का क्या प्लान है मुसाफिरों के लिए, जो नादार, जो बेसहारा मिस्कीन लोग यहाँ पर आते रहे, तो ईद में क्या इंतज़ामात इन लोगों के पास होंगे उनके लिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो रमज़ान था, रमज़ान में आप लोगों ने कैसे मैनेज किया जो मुसाफिर यहाँ पर आते रहे, और ये भी बताएं कि डेली के हिसाब से यहाँ पर कितने लोग आते रहे, उनको शहरी में क्या आप देते रहे और इसी तरह इफ्तारी का क्या बंदोबस्त किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे रमज़ान में गवर्नमेंट ऑफ KPK की तरफ से हमने जितने भी मेहमान आए हैं उनको सहरी और अफ्तारी दोनों का बेहतरीन बल्कि आला किस्म का इंतज़ाम किया था, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ मीनियों में उनको आइटम सप्लाई किए गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर यूनुस आफरीदी साहब की खुसूसी और ज़ाती काविशों की वजह से मुसाफिरों के लिए सहरी और अफ्तारी जो है वो मुहैया की गई। यहाँ पे डेली के हिसाब से तकरीबन 90-100 तक, कभी कभी 120 भी आए हैं लोग यहाँ पे आते थे और सहरी और अफ्तारी करके दिन को चले जाते थे अपने कामों पे। मुशर्रफ साहब, ये भी बताएं कि इस मेहमान खाने में फैमिलीज़ के लिए कुछ प्रोग्राम या कुछ इंतज़ाम मौजूद हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे फैमिली के लिए हमने 3 रूम मुख्तस किए हुए हैं, जिसमें बैक वक्त 3 फैमिलीज़ यहाँ पे आ सकती हैं। अगर इसके अलावा भी कोई फैमिली आ जाए तो इसका भी हम इंतज़ाम कर सकते थे, हमारे पास इनके लिए भी रूम्स मौजूद हैं। इस और फीमेल्स के फैमिलीज़ के साथ साथ फ़ीमेल्स के लिए भी हमने 3 रूम मुख्तस किए हैं। अगर फीमेल्स भी यहाँ पे आना चाहें तो वो भी आ सकती हैं और यहाँ पे आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह मुशर्रफ साहब ने कहा कि गुज़िश्ता साल और इस साल कोविड-19 की वजह से ईद में ये पनाहगाहें जो हैं ये आम लोगों के लिए बंद होंगे। इससे पहले कोविड से पहले आम दिनों में जो है और स्पेशली ईद में जो इससे पहले कोविड से पहले था उसमें बिल्कुल ये खुला था, यहाँ पर लोग आकर क़याम भी करते थे। हुकूमत की तरफ से इस तरह के पनाहगाहें मिस्कीन, गरीब और नादार जो लोग हैं उनके लिए बनाए गए हैं। हम लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे लोगों को बताएं जिनके इल्म में ना हो, ताकि वो मिस्कीन लोग यहाँ पर आके आराम सुकून से यहाँ पर क़याम कर सके, अपनी रात गुजारे और अपने काम जिसके पीछे वो आए हैं वो मुकम्मल करके वापस जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनवारुल्लाह खान, हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। और आप जैसे बता रहे थे, आप कोविड के दिनों में और ईद की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें देखा जा रहा है कि क्या बेहतर किया जा सकता है। मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर लूँ ताकि हमारे सामने पेश नज़र रहे कि क्या सूरत हाल है मुल्क में इस वक्त। गुज़िश्ता 24 घंटे में 104 अफराद जो हैं वो मौत का शिकार हुए हैं कोरोना की वजह से। नए केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं 2859 हैं और जो सेहतियाब केसेस हैं 5200 हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो खासी गंभीर है और अगर हमने एहतियात ना की तो फिर मसला जो है बढ़ सकता है। सो ईद अगर आज फैसला हो जाता है, चांद की रोयत हो जाती है और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी फैसला करती है कि कल ईद होगी, तो उसका मतलब ये जो NCOC की हिदायत हैं ईद के हवाले से ख़ास तौर पे कि खुली जगह पे अदा की जाए। अगर मस्जिद के अंदर ही अदा करनी है, मौसम ठीक नहीं है,
या जगह नहीं है उस तरह से, तो फिर खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखे जाएं और आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल मुख्तसर रखा जाए। अगर घर के कुछ अफराद भी इकट्ठे हो रहे हैं तो कोशिश करें कि खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखे जाएं, वेंटिलेटेड रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रह सकें, हम ईद की खुशियों को यकीनी बना सकें और ईद के बाद खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हमारे मेल जोल और इज्तिमात की वजह से कोरोना की जो फैलने की शरह है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाए। हम बात करें आज रियासत मदीना के हवाले से। हम बहुत सारी तो बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे बात हो रही है, ये आजकल लोग बात करते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन की, लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। ये एक ऐसी रेवोल्यूशन, ये एक ऐसा इनकलाब था जो रूहानी था, जो दिली था, और उसने जब इंसान के अंदर की काया पलटी है तो उसके इर्द गिर्द मुआशरा भी पलट गया है पूरे का पूरा, और उसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया भी बदल गई है। ये बताइएगा, ये जो कॉन्सेप्ट था हाकमियत इलाही का, और वो जो आज पूरी दुनिया सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हम भी बनाते हैं, हर जगह ट्रैफिक को वॉच करने के लिए भी कैमरे देख रहे हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह ताला का जो एक निज़ाम अल्लाह देख रहा है, ये जो एक खौफ पैदा हुआ है, ये जो एक कनेक्शन बना है, ये कितना अहम रहा है मदीना की फलाही रियासत में कि हर इंसान अपने हकूक़ और फ़राइज़ की अदायगी में हमा वक्त वो ज़िम्मेदार भी रहा और फिर मुस्ताद भी रहा। एक रवायत के अल्फाज हैं कि रासुल हिकमत मखाफ़तुल्लाह, कि अल्लाह का खौफ हर नेकी की बुनियाद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितने अहकामात दिए, आपने सिर्फ वो कानून की तरह नहीं दिए, बल्कि लोगों को मेंटली तौर पर उनके लिए तैयार भी किया। तो अल्लाह ताला के देखने का जो तसव्वुर है, इसको ये सिर्फ एक इल्म कलाम का मसला नहीं है, बल्कि किसी सूफ़ी से, एक सूफ़ी का कौल है, वो कहते हैं कि तमाम गुनाह छोड़ने के लिए 4 लफ्ज़ों का एक वजीफ़ा काफ़ी है कि खुदा देख रहा है। तो रियासत मदीना में लोगों में खशियत इलाही इस तरह आ गई कि अगर एक जुर्म हुआ किसी से, किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो ख़ुद सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए कि मुझे इसकी सज़ा दीजिए। तो ये जो अल्लाह ताला के देखने का तसव्वुर है, असल में हमारा प्रॉब्लम ये बना इस वक्त कि हमारी तरजीहात बदल गई दीनी दावत व तबलीग की। यानी दीन का मग़ज़ और दीन की जो रूह है ना, वो बंदे को अल्लाह से मिला देना है। जब एक बंदा अल्लाह ताला से मिल गया है तो फिर उसमें सारा दीन आ जाएगा। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसे अपने लश्करों से निकाल दो, क्योंकि जो खुदा का वफ़ादार नहीं है वो हमारा वफ़ादार कैसे होगा। बस यही बात है। तो अल्लाह ताला के देखने का तसव्वुर जो है, ये जब बंदे में आ जाता है, फिर कोई उसको देखने वाला हो ना हो, कैमरा लगाओ ना लगाओ, वो कहता है खुदा देख रहा है और वो गुनाह नहीं करता। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो आज भी इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला की इन सिफ़ात को लोगों पर हाईलाइट करें, ताकि लोगों के दिलों में ये चीज़ पैदा हो। बिल्कुल सही। 2 तरफा निज़ाम था, एक था सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जिसको ये कि अल्लाह देख रहा है, आप जो कर रहे हैं आप उसके खुद जवाबदेह हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उसका आपने जवाब देना है और वो जवाब आप किस तरह से देंगे। और दूसरा फिर जो रियासत की इन्फोर्समेंट थी, जब निज़ाम अदल कायम किया गया कि आपने अगर कोई गुनाह किया है तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ये निज़ाम अदल जो है ये कितना अहम था और इसने कितना अहम रोल अदा किया है फिर उस रियासत मदीना में शहरियों को अपने हकूक़ और फ़राइज़ में उसके लिए मुस्तैद रखने में। मैं आपके जवाब की तरफ आने से पहले जो अभी रिपोर्ट आपने हमें सुनाई है, उन्होंने पनाह गाह के साथ एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सरकारी मेहमान खाना। हाँ, मेहमान खाना। मैं कुछ अर्सा पहले जब गया अमेरिका में कुछ तबलीगी दौरे पर, तो वहाँ पर नाम लिखे जाते थे ओल्ड हाउसेस। कुछ अरसे के बाद मैं फिर गया तो उन्होंने कहा जी अब ओल्ड हाउसेस नहीं हैं, अब सीनियर सिटीज़न हाउसेस हैं। ठीक। तो मेरे ख़्याल है कि पनाह गाहों की बजाय अगर लफ्ज़ सरकारी मेहमान खाना या इंसानी मेहमान खाना, जिसमें आते हुए कोई शख्स अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है उसको महसूस न करे कि मैं लाचार था, मैं बेमददगार था, मेरा कोई पूछने वाला नहीं था, तो इसलिए मैं पनाहगाह में आ गया। और आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में बड़े अल्फाज हैं हमारे पास इन मानी को अदा करने के लिए कि जिससे लोगों की किफ़ालत भी हो जाए और लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी बेहतर महसूस करें। अब आइए कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और कुरान में जो एक लफ्ज़ है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
اور کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے پہلے مالک یوم الدین، کہ رب مالک ہے جزا و سزا کے دن کا۔ بے شک اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اگر دلوں کو بیدار کر دیں، دلوں کو زندہ کر دیں، اور سورۃ المجادلہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، بے شک جب تم 4 ہوتے تو 5واں میں ہوتا ہوں، کوئی جب تم 5 ہوتے تو سرگوشیاں چھٹا کرنے میں والا ہوتا نہیں ہوں، ہوتا کہ چھٹا اللہ میں ہوتا ہوں۔ پھر فرمایا اس سے کم اور اس سے زیادہ تم کر لو، مطلب کیا ہر وقت خدا تمہارے ساتھ ہیں۔ رب کا خوف، لیکن رب اپنے خوف نہیں پیدا کرنا چاہتا مخلوق میں۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جبار قہار کا لفظ قرآن میں 5-7 دفعہ سے زیادہ نہیں ہے، اور لفظ رحمت، مغفرت، عنایت، کرم یہ ہزاروں مرتبہ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ اور قرآن کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس چھوٹی سی آیت میں رب العالمین نے 2 دفعہ رحمان اور رحیم کی بات کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر 2 دفعہ رحمان الرحیم کی بات کی ہے۔ اور قرآن میں صرف 2 لفظ ہیں جس پر رب نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز میں نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے۔ ایک یہ کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو چل رہے ہیں ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمے فرض کر لیا ہے۔ اور دوسرا لفظ قرآن میں جو فرض رب نے کیا ہے وہ ہے کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ رب العالمین نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں سے رحمت ہی کرنی ہے۔ لہٰذا اللہ سے خوف کا رشتہ نہیں، اللہ سے پیار اور محبت کا رشتہ پیدا کرنا چاہیے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کا مقصد ہے۔ خوف صلاحیتوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے اگر وہ حد سے بڑھ جائے، اور شوق جو ہے محبت اور پیار کی بنیاد پر جو ارتقاء ہوتا ہے وہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں ڈنڈا سوٹا سکولوں میں چلتا تھا، اب کچھ کم ہو گیا۔ جن علاقوں میں، جن ملکوں میں، جن ترقی یافتہ علاقوں میں تعلیم کے ساتھ مار کا کوئی تصور نہیں، وہی لوگ ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں، وہی لوگ مریخ پر پہنچے ہیں، اور وہی لوگ سوئی سے لے کر اوپن ہارٹ سرجری تک ساری چیزیں وہی بنا رہے ہیں، اور انہوں نے انسانیت کے منفعت کے لیے بے شمار چیزیں بنائی ہیں۔ اس کی بنیاد صرف اور صرف خوف نہیں، شوق ہے تعلیم کا۔ اب میں اس کے ساتھ ایک بڑی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ نے قحط پڑ گیا آپ کے دور میں، آپ نے چور کی سزا کو موقوف کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں معطل نہیں کوئی کر سکتا کیونکہ یہ حدود اللہ ہے، اس کو موقوف کر دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اسے موقوف کیوں کیا؟ فرمایا کہ اس وقت قحط ہے اور چوری کے اسباب موجود ہیں، کوئی جتنا بھی اللہ سے پیار رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو، وہ اپنے روتے ہوئے بچوں کی وجہ سے شاید کوئی روٹی اور کوئی کھانے پینے کی چیز کسی سے اٹھا کے اس کو کھلا دے، لہٰذا جو اپنے تڑپتے ہوئے بچے کے منہ میں روٹی ڈالنے کے لیے کچھ اٹھا کے کھلائے گا، عمر اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دے گا۔ پھر آپ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، حضور کے صحابہ باقی مرید ہیں، اور عمر حضور کے مراد ہیں۔ راتوں کو گشت جو کیا کرتے تھے کس لیے کرتے تھے؟ کہ یہ پوچھنے کے لیے کہ عبادت کس نے کی ہے یا نہیں کی، یہ پوچھنے کے لیے کہ روزے کس نے رکھے ہیں کس نے نہیں رکھے، یہ پوچھنے کے لیے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ پوچھنے کے لیے کہ فلاں عبادت تم نے کی یا نہیں کی، نہیں ہے۔ عبادت اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ آپ کی روح اور انر سیلف جو ہے وہ ترقی کرتا ہے جب آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے تھے، صحابہ پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا آرام سے سوئی ہوئی ہے اور آپ گشت کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری ریاست فرات کے کنارے تک ہے، اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا رات کو بھوکا مر گیا، مر نہیں گیا، یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں سو گیا، مرنا تو بڑی بات ہے، سو گیا اور اس کی ایک رات بھوک میں پیاس میں گزر گئی تو عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، آپ اندر گئے تو دیکھا کہ بچے بلک رہے ہیں اور ایک بوڑھی اماں نے آگ پر پانی چڑھایا ہوا ہے، ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا اماں ان کو تم کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ اس نے کہا کھانا ہے ہی نہیں، میں نے تو یہ پانی کی ہنڈیا آگ پر چلائی ہوئی ہے تاکہ بچے مایوس نہ ہوں، ان کو امید دینے کے لیے، لیکن میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر عمر کو بتایا ہوتا آپ نے۔ فرمایا عمر کو میں کیوں بتاؤں، عمر حکمران ہے، اگر عمر اپنی رعایا سے بے خبر ہے تو اسے چاہیے کہ حکومت چھوڑ دے، نہیں تو عمر مجھ سے آ کے پوچھے۔ سیدنا عمر فاروق بھاگتے گئے اور اپنے کندھے پر آٹا رکھا اور رکھ کر آپ لائے اور روٹی پکائی، خود آٹا گوندا، سالن پکایا اور کھلایا، اور جب کھلایا تو وہ ہنسنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ عمر روتے کیوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم نے میرے بچوں کو کھانا کھلایا۔ انہوں نے کہا کہ عمر سے تو بڑی ناراض ہے، مجھ سے تو خوش ہے۔ انہوں نے کہا تجھ سے خوش ہوں، فرمایا چلو میرے صدقے عمر کو معاف کر دیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ تو فلاحی ریاست بنانے کے لیے آپ کو
तालीम आप करनी होगी, आपको लोगों की किफ़ालत करनी होगी। हाँ, अब रही बात एक पाकिस्तान के इस हालात में, पाकिस्तान को जिस लोगों ने गुज़श्ता 70 साल में जो नुकसान पहुँचाया, उनका एहतसाब होना चाहिए। क्या एहतसाब की मिसाल रियासत मदीना में नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फ़ातिमा नामी औरत का केस आया और हज़रत उसामा ने उसकी सिफारिश की तो हजूर थोड़े से खफा हुए और आपने उस मौके पर फरमाया लाउ कानत फ़ातिमा तो बिनते मोहम्मद लकता तो यदहा, अगर आज इस फ़ातिमा मखजूमी की जगह पर अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती तो मैं कानून को बराबर रखते हुए उसको भी सजा देता। बेशक ये जो दीन है, वही हमने मज़हब की बहुत प्रचार किया है मिंबर व महराब से। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब बहुत ज़रूरी है कि उस शौक़ को जला देते हैं अपने रब को राज़ी रखने की, खुश करने की, लेकिन ये जो दीन है इसके बारे में नहीं हमने इतनी बातचीत की है अपनी इस पाकिस्तान में। आपके ख्याल में यहाँ पर हमसे लैकिंग, हम पीछे रह गए? असल में मेरे ख़्याल में ये जो तकसीम की जाती है ना कि ये मज़हब है और ये दीन है, ये किसी बुनियाद पर इसकी आगे बात नहीं कही जाती। उसूली तौर पे दीन और मज़हब एक ही चीज़ है। अब मैं अगली बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मज़हब या दीन है क्या चीज़, सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं है। मज़हब है या दीन है अपने आप को टोटली तौर पर अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद कर देना। यानी एक बंदा दुकान पे बैठा हो तो वहाँ भी पता चले कि मोमिन है, वो माशरे में हो वहाँ भी पता चले कि मोमिन है, अपने दफ्तर में ड्यूटी कर रहा हो वहाँ भी पता चले कि मोमिन है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि हमने 4 इबादत को दीन समझ लिया, जबकि दीगर जो दीन है वो पूरी ज़िंदगी पर मुहित है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की गई। अब देखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताजिरुल अमीन मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा यौमल क़ियामा, कि जो बंदा अमानतदारी के साथ तजारत करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका हशर नबियों, सिद्दीकों और शुहदा के साथ करेगा। यानी मुराद यह है कि तिजारत करना कोई गैर दीन नहीं है। बज़ाहिर दुनियादारी का काम है, बज़ाहिर दुनियादारी, लेकिन ये इस दुनियादारी में ही दीनदारी है। ये भी दीन है बशर्ते कि तुम उसे उस तरह करो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें उसका हुक्म दिया है। बेशक। और दूसरे मौके पे जब एक बंदे ने वो गंदम में मिलावट की हुई थी, आपने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। तो मेरी मुराद ये है कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि दीन का ताल्लुक इबादत अरबा तक नहीं है। अगर एक बंदे ने मजदूरी की है ना, ये समझ के की है कि मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करूं, तो उसने भी इबादत की है। वाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा एक मजदूर को देखा, उसके हाथ को आपने पकड़ के बोसा दिया और फरमाया तिल का यदुन युहिब्बुहा अल्लाह व रसूलुहु, बेशक इस हाथ से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत। अल-कासिब व हबीबुल्लाह, अल-कासिब व आपके अल्फाज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम। मुराद ये है कि हमें ये चाहिए कि दीन को अपनी पूरी ज़िंदगी पर नाफिज करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो। एक मुख्तसर 2 जुमलों में सिर्फ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रैक्टिकल, थ्योरी से प्रैक्टिकल, आज हम सिर्फ थ्योरी में क्यों उलझ गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इबादात भी थी, सहाबा इकराम की ज़िंदगी में मामलात का हुस्न भी था, हम सिर्फ इबादात में उलझ गए, मामलात गंभीर हो गए। वही आपका जो सवाल था वही उसका जवाब भी इसका जवाब है कि हमारे यहाँ ठीक है दीन एक जामे तसव्वुर रखता है। बात ये हो रही है कि हम सिर्फ बात उसी की करते हैं जो मस्जिद के 4 दीवारी के अंदर किया जाता है। ठीक है। बात आपने ये की थी कि इसकी ज़्यादा इशाअत है मज़हब के हवाले से, दीन के हवाले से, जबकि मस्जिद से बाहर जितने भी मामलात हैं उनकी तबलीग, उनकी दावत हमारे मस्जिद में, हमारे मिंबर पर, हमारे महराब पर, हमारे मीडिया पर, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात में इसकी नहीं कि लोगों को बताया जाए। और इकबाल की पूरी तालीमात ये थी कि उसने कहा था कि इस्लाम इज़ ए दीन नॉट ए रिलीजन, इस्लाम एक दीन है, ये मज़हब नहीं है। मज़हब बंदे और अल्लाह का ताल्लुक है जो इस दीन का एक हिस्सा है, और दीन इंसान की पूरी ज़िंदगी पर मुहित है। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। बहुत मैंने आज की गुफ्तगू का लुत्फ़ भी लिया है, बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला है। अल्लामा शफ़ाअत रसूल साहब बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर हबीबुल्लाह चिश्ती साहब आपका भी शुक्रिया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे क़ारी अब्दुल मतीन अब्बासी साहब। कोई
سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ آپ ہی کا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ آپ ہی کا کرم ہے آقا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ آپ ہی کا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں